السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم و معزز ساتھیوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے آج اس مجلس کی مناسبت سے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ یہ ماہانہ سلسلہ جو اس مسجد میں مستقل منعقد ہوتا چلا آیا ہے، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یقیناً ایسی مجلسیں یہ ہماری تربیت کا اور ہمارے لیے دین کے سیکھنے کا ایک بنیادی ذریعہ ہوا کرتی ہیں، اور ایسی مجالس کے اندر شرکت یہ ہمارے لیے معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم اور آپ اس حیثیت کو، اس اہمیت کو سمجھ نہیں پاتے۔ میرے بھائیوں، اسی مجلسوں میں جب ہم شریک ہوتے ہیں تو اس سے دین اور دنیا دونوں کی سعادتیں حاصل ہوتی ہیں۔ انسان کا جو وقت یہاں گزر رہا ہے، اس میں آدمی اللہ کے دین کو سیکھتا ہے، اور علم سیکھنے کی کوئی وقت، کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ انسان پوری زندگی طالب علم ہوتا ہے، پوری زندگی جو ہے انسان کچھ نہ کچھ اللہ کے دین کو، شریعت کو سیکھتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ بنیادی مجلسوں کے ان مجلسوں کے اندر یہ بنیادی پہلو ہوتے ہیں جسے انسان کو سمجھنا چاہیے، اور اس کی اہمیت کے پیش نظر ایسے مجالس کے اندر شریک ہونا چاہیے۔ بہت ساری باتیں آپ نے سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیسا ہوا کرتا تھا، اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہم نے اور آپ نے سماعت کی۔ ایک موضوع تربیت اولاد میں والدین کا کردار کیا ہے، یعنی بچوں کی تعلیم اور تربیت سے متعلق والدین کے کندھوں پر کس طرح کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ بات بھی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اور آپ کو سکھلائی ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک مسلمان کو سماج اور معاشرہ میں رہتے ہوئے کس طرح سے خود زندگی گزارنا چاہیے، اور آدمی کو اپنے آل و اولاد کے تئیں انسان کو کس قدر فکر مندی کا ثبوت دینا چاہیے۔ اس کے پہلوؤں پر اگر ہم اور آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ اور ایک تحفہ ہے انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر و قیمت ان سے پوچھیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے اولاد بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد نہیں دیا ہے، اس سے اس کی قدر و قیمت کو پوچھیے
کہ وہ انسان قلبی اور روحانی طور پر کس قدر تڑپ اور درد کو محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو یہ امانت ہمارے سپرد کی ہے اولاد کی شکل میں، بچوں اور بچیوں کی شکل میں، تو یہ اولاد ہمارے لیے جہاں قلبی راحت اور سکون کا ذریعہ ہے، وہیں یہ اولاد ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، اور یہ اولاد ہمارے لیے باز پرس کا دنیا اور آخرت میں انسان کے لیے جو ہے سعادت مندی کا باعث بھی ہے، اور یہ اپنے ساتھ بہت بڑی ذمہ داری کو بھی لے کر کے آتے ہیں جو والدین کے کندھوں پر واجب ہو جاتی ہے کہ والدین اپنی اولاد کے تئیں کس طرح کی ذمہ داریوں کو شرعی طور پر ادا کرنے کے متحمل ہیں۔ شریعت نے ہمارے کندھوں پر کس طرح کی ذمہ داری کو ڈالا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے تئیں ان کے حقوق کو پہچانیں، ان کے تئیں ذمہ داریوں کو پہچانیں کہ آج کے سماج اور ماحول میں جس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایسے سماج اور ماحول میں ہمارے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمارے بچے فساد سے، برائیوں سے، بدعقیدگی سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ خواہش تو ہر والدین کی ہوتی ہے، ہر ماں باپ کی ہوتی ہے۔ ہر ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہوں، ہمارے بچے ہماری خود نیک نامی کا ذریعہ بنے، ہماری اولاد صالح ہو، ہماری اولاد صحیح معنوں میں اللہ کے دین شریعت پر عمل پیرا ہونے والی ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، اس چیز ایسی ہے کہ محض تمناؤں کی بنیاد پر حاصل نہیں ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت کارگر ہوتی ہے، اس کے پیچھے آدمی کو دن اور رات لگانا ہوتا ہے۔ جیسے انسان بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے روزی روٹی کا ذمہ دار ہوتا ہے، آدمی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، دکان چلاتا ہے، ایسے ہی میرے بھائیوں ان بچوں کی صالح تربیت کے لیے بھی انسان کو وقت نکالنا چاہیے، آدمی کو ان کے پیچھے اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے، اور بچپن سے ہی جب انسان ان پر دھیان دیتا ہے، بچپن سے ہی آدمی ان کے صحیح اخلاق، صحیح دین کی حفاظت کے لیے فکر مند ہوتا ہے، تو پھر اس کے اثرات بچوں کے اوپر نمایاں ہوتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر یہ بات خود اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی ہے، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ اے پروردگار، اے ہمارے رب، تو ہمیں جو ہے ہمارے بیوی اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، ہماری نگاہوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، یعنی متقیوں کی امامت کا وہ منصب عنایت فرما دے۔ آپ دیکھیں امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ذکر کیا، لیس شیء اقر لعین المؤمن من ان یرى زوجته واولاده مطیعین للہ تعالی، یعنی ایک مسلمان مرد و عورت کو اس سے بڑھ کر کے اس کے نگاہوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ کوئی اور چیز نہیں بن سکتی کہ آدمی اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو دین کی اطاعت اور پیروی کرتے ہوئے دیکھے۔ آدمی جب دیکھتا ہے کہ اس کے بچے نیک ہیں، اس کے بچے خود اس کی نیک نامی کا ذریعہ بن رہے ہیں، اس کے بچے نماز، روزے اور دین کے اوپر عمل پیرا کرنے والے، عمل پیرا ہونے والے ہیں، تو پھر انسان کو قلبی طور پر ایک راحت اور سکون میسر ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ دنیا کی زندگی میں ایک آدمی جب صاحب مال ہوتا ہے اور صاحب اولاد ہوتا ہے تو یہ چیزیں انسان کے لیے دنیا میں زینت اور خوشنامی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس دولت کا انبار لگا ہو، لیکن اگر اس دولت کا کوئی وارث نہ ہو تو وہ اس آدمی کی زندگی، اس آدمی کو وہ چین، وہ راحت میسر نہیں ہوتی جو ایک صاحب اولاد کو میسر ہوتی ہے۔ تو اس کی بنیاد پر خود قرآن نے بھی اس نقطے کو بیان کیا ہے کہ مال کے ساتھ اولاد کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، کہ اللہ رب العالمین، اسی لیے اللہ نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہے کہ ایک آدمی
اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے صالح اولاد کی التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں صالح اولاد عنایت فرما دے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الولد ثمرۃ القلب، بچہ جو ہے یہ دل کی سکون اور راحت کا ثمرہ ہے، یہ ذریعہ بنتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں وَإِنَّهُ مَجْبَنَةٌ مَبْخَلَةٌ مَحْزَنَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہماری اولاد یہ ہمارے لیے کبھی تو بزدلی کا ذریعہ بن جاتی ہے، کبھی تو ہمارے لیے بخیلی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور کبھی ہمارے لیے غم و الم کے پہاڑ کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یعنی اولاد کا جو معاملہ ہے یہ حقیقت میں اگر سماجی حیثیت سے ہم اور آپ اس حدیث کے پس منظر میں غور کریں گے تو یہ نکات آپ کو ملیں گے کہ اگر انسان نے بہت زیادہ انسان اپنی اولاد کے تئیں محبت، لگاؤ اور تعلق کا برتاؤ کرنے لگتا ہے اور اللہ کے حقوق سے غافل ہونے لگتا ہے تو پھر انسان کی زندگی میں بزدلی داخل ہو جاتی ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان مال کے حصول میں، منصب کے حصول میں، عہدے کے حصول میں اس حد تک سرگرداں ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز کی قربانی یہ اسے اولاد کی محبت روکنے لگتی ہے۔ انسان کو مال قربان کرنا ہو، انسان کو جان قربان کرنی پڑے، انسان کو کسی بھی حیثیت سے کوئی قربانی دینی ہو تو اولاد کی فکر کر کے آدمی اس سے رک جاتا ہے۔ اسی لیے دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ انسان کے لیے اس کی اولاد بخالت کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک آدمی جو اپنی محنت کی گاڑی کمائی کو یا اپنی محنت کو سے جو انسان دولت کو کماتا ہے، آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اس دولت کو صرف اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے کہ اولاد کے فقر و فاقہ کا خوف انہیں لاحق ہوتا ہے کہ اگر ہم نے لٹا دیا، ہم نے خرچ کر دیا تو پھر ہماری اولاد کیسے رہے گی، ہماری اولاد کیسے سماج کے اندر زندگی گزارے گی۔ تو یہ اللہ کے نبی نے اس نقطے کو بیان کیا ہے کہ بعض دفعہ انسان کے دل میں ایسی چیز پیدا ہوتی ہے اور اولاد کو سوچ کر کے آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رک جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اولاد یہ حزن و ملال کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ جیسے ایک آدمی اگر اس کی اولاد چھن جائے تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اگر انسان کی اولاد چھین لے اس سے تو پھر انسان تڑپ اٹھتا ہے اور انسان اس طریقے سے حزن و ملال اور اس کی زندگی میں اس قدر درد داخل ہو جاتا ہے کہ انسان بے صبرا بن جاتا ہے۔ تو اس کی بنیاد پر ایک حیثیت سے شارحین حدیث نے ذکر کیا کہ اولاد کا چھن جانا یہ اس کے حق میں حزن و ملال کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری چیز بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر پاتا ہے یا صحیح تربیت میں نقص کی بنیاد پر یہ اولاد اس آدمی کی زندگی میں ہی، بڑھاپے میں ہی ایسے کرتوت اور ایسے کردار پیش کرتی ہے کہ انسان مجبوراً پکار اٹھتا ہے کہ کاش اللہ نے مجھے اولاد ہی نہ دیا ہوگا۔ تو یہ بنیادی نقطہ ہے کہ انسان اپنی کوتاہی کی بنیاد پر اس طرح کی چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر خود پاتا ہے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نقطہ اس حدیث کے اندر بیان کیا ہے کہ اولاد انسان کے لیے قلبی راحت اور سکون کا باعث ہے، لیکن اگر اس میں کوتاہی برتی جائے تو یہ انسان کے حزن و ملال اور انسان کے چین و سکون اور راحت کو چھین لینے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو آپ دیکھیں اولاد سے محبت کرنا، اولاد سے تعلق قائم رکھنا، اولاد سے انسیت پیدا کرنا اور قلبی لگاؤ اور تعلق ہونا یہ ایک فطری امر ہے اور یہ شریعت کو مطلوب بھی ہے، شریعت کو پسندیدہ بھی ہے یہ چیزیں کہ ایک انسان اپنی اولاد پر ظالم نہ ہو، ایک آدمی اپنی اولاد کے تئیں جو ہے ایک رحم دل انسان ہو۔ ایک باپ ہے تو اس کے اندر شفقت فطری ہونا چاہیے۔ ایک شخص اگر ذمہ دار ہے، بھائی ہے، تو اپنے بھائی کی طرف خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں شریعت نے تعلیم دیا ہے، جیسے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ دوڑے آئے اور قرع بن حابس رضی اللہ عنہ، قرع بن حابس التمیمی بنو تمیم کے صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت حسن جو اللہ کے نبی کے نواسے ہیں وہ جب آئے تو اللہ کے نبی نے انہیں سمیٹ لیا اور انہیں جو ہے بوسہ دینے لگے، چومنے لگے۔
تو حضرت اقرا بن حابس نے جب یہ دیکھا تو بڑا تعجب سے کہا کہ اللہ کے نبی اتقبلون صبیانکم، اللہ کے رسول کیا آپ اپنے بچوں کو بوسا دیتے ہیں؟ کیا آپ لوگ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ جو ہے ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، کیا میں اس چیز کا مالک ہوں کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو ہی نکال دیا ہے تو میں اس کا مالک نہیں ہوں؟ تو حضرت اقرا بن حابس کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے پاس 10 بچے ہیں، بچے بچیاں ملا کر کے اللہ نے مجھے 10 بچے دیے ہیں، لیکن میں نے کبھی اپنے بچوں کو چوما نہیں ہے، میں نے کبھی اپنے بچوں کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ نہیں کیا جیسا آپ کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اس طرح کی چیز زمانے جاہلیت کے اندر ایسی چیزیں تھیں، لیکن اسلام نے تعلیم دیا کہ بچے بچپن میں رحم و شفقت کے مستحق ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پیار محبت لگاؤ، ایک باپ کا جو معاملہ ہونا چاہیے بڑا گہرا ربط اور تعلق ہونا چاہیے۔ باپ کو کبھی ظالمانہ کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، چاہے ہماری اولاد ہمارے سامنے جوان ہو جائے، اگر کوئی کوتاہی اور کوئی غلطی سبب ہو اور ظالمانہ کو اگر باپ اختیار کرتا ہے تو بچے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر شریعت نے ہمیں اور آپ کو تعلیم دیا ہے کہ بچوں کے تئیں ہمارے دلوں میں شفقت کا، محبت کا، مہربانی کا یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا ہے سماج کے اندر غصہ ہو جاتے ہیں، اپنی اولاد کو آگ کر دیتے ہیں، اپنی جو ہے جائیداد سے آگ کر دیتے ہیں۔ شرعاً میرے بھائیوں یہ اختیار والدین کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے، اللہ اس کے رسول نے یہ حق نہیں دیا ہے، اس لیے کہ اگر وہ نافرمانی کر رہا ہے تو وہ اپنی نافرمانی کی بنیاد پر وہ اس سزا کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، لیکن ہم اس کے ساتھ زیادتی کر کے اللہ کے یہاں سزا کے مستحق ہمیں نہیں بننا چاہیے۔ اس کی بنیاد پر شریعت نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں بہت ساری حدیثیں اس باب میں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوان بیٹی کو دیکھا تو کہا ان فاطمہ کا بضعۃ منی، بضعۃ منی، یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی پر ایک گہرا چھاپ تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں جیسے بخاری کی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنی چال ڈھال میں، گفتگو میں، بات چیت میں، رہن سہن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ جب ہمارے گھر آتی تھی اور ہم ان کو دیکھتے تو ایسا لگتا بات کرنے کا جو انداز، رہن سہن کا جو انداز، یہ ساری چیزیں ایسے ہی تھی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عکس یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر اللہ کے نبی نے چھوڑا تھا اور اسی انداز میں ان کی تربیت کیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چیزیں خود ملتی ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں اگر ہم دیکھیں تو اولاد کی جو نعمت ہے یہ نعمت عطا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اولاد سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اولاد کو چھین لیتا ہے۔ اس پر انسان کو کبھی بدعقیدگی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی اولاد طلب کرنے کے لیے صحیح اسلامی عقیدوں کا خون کر دے۔ اولاد کو حاصل کرنے کا وہی ذریعہ ہے کہ جو شریعت نے ہمیں اور آپ کو جائز راستے سے بتایا ہے۔ انسان نکاح کرتا ہے اس کے لیے، اللہ جسے چاہتا ہے، خود قرآن نے اس بات کو ذکر کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین خود بیان فرماتا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں بیٹے ہی بیٹے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹیاں ہی بیٹیاں عنایت کرتے ہیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں باز بنا دیتے ہیں، یعنی ہم نہ انہیں بیٹا دیتے ہیں نہ بیٹی دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اگر یہ فیصلہ کر دے تو دنیا کی کوئی قوت اسے اولاد نہیں دے سکتی ہے، اولاد دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو اس حیثیت سے انسان کو یہ نقطہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اولاد جہاں اللہ کی نعمت ہے وہیں اللہ ہی کی طرف سے ہمارے لیے ایک عطیہ ہے۔ اللہ کی قضا قدر اور فیصلے کے مطابق ہی اللہ رب العالمین انسان کو اولاد دیتا ہے۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں، بہت سارے انبیاء کرام ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ سے مانگا اللہ تو مجھے اولاد دے دے۔ قرآن میں حضرت ابراہیم کی دعا، حضرت زکریا کی دعا، آپ دیکھیں گے اس طرح کے اذکار موجود ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سکھلایا ان انبیاء کرام کے ذریعہ سے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اولاد کو طلب کریں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ طفولیت کے ایام، بچپنے کے جو ایام ہوتے ہیں،
یہ خاص طور سے والدین کے لیے نگرانی کا بڑا بنیادی پہلو ہوا کرتا ہے۔ یہی چونکہ جیسے ایک شاخ ہے، ایک پودا ہے، اگر ہم بچپن سے ابتدا سے ہی اس پودے کو صحیح معنوں میں سنوارتے ہیں تو وہ پودا سیدھا ہوتا ہے اور اس پودے میں واقعی وہ قوت اور وہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں تو پھر وہ ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے، ادھر ادھر پتلا، یہاں وہاں اس کی ڈالیاں بکھر جاتی ہیں۔ یہی معاملہ اولاد کا ہے کہ اولاد کے معاملے میں انسان کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اولاد ہماری تربیت کا سخت محتاج ہے، سخت ضرورت مند ہے کہ اولاد کی ہم تربیت کریں، اس کے حرکت و عمل پر، اس کے لیل و نہار کے طور طریقوں پر، اس کے گھر میں آنے جانے کے معاملے میں، تعلیم و تربیت میں، ہر چیز پر ایک گہری نظر ہونی چاہیے اور ایک کڑی نظر ہونی چاہیے باپ کی، ماں کی۔ اس معاملے میں جب ہم سستی برتنے لگتے ہیں، غفلت برتنے لگتے ہیں تو وہیں سے معاملہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو ہمیشہ یہ بات جاننا چاہیے کہ انسان کو ہمیشہ اس پر کڑی نگاہ رکھنی چاہیے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں، بچے اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو یہ ہمارے لیے ہمارے کندھوں پر ایک امانت بھی ہے، اور اس امانت میں اگر ہم تقصیر کرتے ہیں، کمی اور کوتاہی برتتے ہیں تو یقین جانیے کہ قیامت کے دن ہم اس کے بارے میں مسئول ہیں اللہ کے یہاں، باز پرس ہے ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، قرآن نے خود اس بات کو بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو بچا کر کے، اپنے آپ کو بچانے کا معاملہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آدمی اپنی اولاد کے حقوق کو ادا نہ کرے۔ اگر ایک آدمی اپنی اولاد کے معاملے میں تقصیر کا شکار ہے، ایک آدمی کوتاہیوں کا مرتکب ہے، تو لازمی نتیجہ ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کے یہاں وہ آدمی مسئول ہے اس بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت میں ہم مدرک نہیں ہو سکتے۔ مال کی نعمت ہے، اس میں بھی ہم اسراف نہیں کر سکتے، ایسے ہی اولاد کی نعمت ہے تو اس میں بھی ہمارے کندھوں پر جو ذمہ داری ہے اس کو ہمیں پہچاننا چاہیے۔ اسی لیے علماء نے اس بات کو ذکر کیا، امام رازی رحمہ اللہ نے جب یہ چیز ذکر کی تو بیان کیا کہ اللہ نے عمر کے مرحلے بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر قبولیت کی ایک پوری عمر کا ذکر کیا ہے، پھر جوانی کی عمر کا ذکر کیا ہے، پھر بڑھاپے کی عمر کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو بچپن کا عمر ہوتی ہے، یہ عمر تعلیم تربیت کا یہ بنیادی مرحلہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک والدین کو، ایک ماں باپ کو یہ بات گہرائی کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر ایسی باتوں کو ذکر کیا ہے۔ دیکھیں، تاریخ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ جو ہے خلیفہ منصور نے ایک بار اپنے جو اس کے جیل میں کچھ قیدی بنو امیہ کے تھے، بہت سارے بنو امیہ کے قیدی اس کے جیلوں میں تھے، تو اس نے جو ہے ان قیدیوں سے پوچھا کہ تمہارے اوپر اس قید میں رہ کر کے سب سے زیادہ گرا گزرنے والی چیز کیا ہے، سب سے تکلیف دہ چیز تمہارے لیے کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ما فقدنا من تربیت اولادنا، ہم نے جو اپنی اولاد کی تربیت کا یہ مرحلہ جو ہم سے فوت ہوا ہے، سب سے زیادہ دکھ ہمیں اس بات کا ہے، سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے سے قاصر رہ گئے اس جیل میں آنے کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیو، اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اور آپ کو تعلیم دیا ہے، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر آدمی جو ہے چرواہا ہے، ذمہ دار ہے، وہ کلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں کا ہر آدمی مسئول ہے اپنے نگراں اور اپنے بیوی بچوں کے بارے میں۔ تو اس حیثیت سے ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس معاملے میں ہمیں اور آپ کو مکلف کیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف سے کام لو، اپنی اولاد کے معاملے میں بھی انصاف سے کام لو، اس لیے کہ جب تم ان کے معاملے میں حق اور انصاف کے ساتھ معاملہ کرو گے تو وہ اولاد بھی تمہارے معاملے میں حق اور انصاف کا معاملہ برتے گی۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، اسی لیے انہوں نے اس طریقے پر یہ اہمیت بتائی اس کی کہ ایک آدمی کو جیسے ہی ایک آدمی بیج ڈالتا ہے ویسے ہی اسے
پھل حاصل ہوتے ہیں، کھیتی حاصل ہوتی ہے. تو یہ اولاد ہماری کھیتی ہے. ہم اپنی اولاد کے معاملے میں جیسا طریقہ اختیار کریں گے، اولاد ہمارے معاملے میں بھی ایسا ہی طریقہ اختیار کریں گے. اس کی بنیاد پر شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ آدمی کو یہ حق پہچاننا چاہیے. ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اتنی تعلیم، اس حد تک ہمیں اور آپ کو تعلیم دیا کہ اگر اللہ نے ہمیں بیٹے دیے ہیں، اللہ نے ہمیں بیٹیاں دی ہیں، تو بیٹے اور بیٹیوں کے معاملے میں بھی ہمیں زندگی میں، آداب میں، حقوق میں ان کے ساتھ فرق نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا. جیسے آپ دیکھیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں کانا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل فجاء ابن له فقبله واجلسه. ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کا ایک بیٹا دوڑا ہوا آیا چھوٹا سا، تو اس نے کیا کیا، اپنے بیٹے کو اٹھا کر کے اپنی گود میں بیٹھا لیا، اس کو بوسا دیا اور جو ہے اس کو بیٹھا لیا اپنی گود میں اٹھا کر کے. پھر کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد اس کی ایک چھوٹی سی بچی دوڑتی ہوئی آئی، تو اس نے کیا کیا، نہ اس بچی کو بوسا دیا اور نہ ہی اسے اپنی گود میں بیٹھایا، بلکہ اس کو بازو میں بیٹھا دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چیز دیکھی تو اللہ کے نبی نے کہا فَهَلَّ عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا، تو نے اپنے بچوں کے درمیان انصاف کیوں نہیں کیا، تو نے اپنے بچے اور بچیوں کے درمیان انصاف کیوں نہیں کیا. یعنی بچوں کا حق یہ تھا کہ چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، شریعت نے ان دونوں کا معاملہ یکساں رکھا ہے. وہ میراث میں جا کر کے فرق کیا اللہ تعالیٰ نے، مرنے کے بعد جو میراث تقسیم ہو رہی ہے اس میں جا کر کے اللہ رب العالمین فرق کرتا ہے. لیکن زندگی میں بھی اگر ہم عطیہ اور تحفہ بھی دینا چاہیں شریعت اجازت نہیں دیتی. اگر ہم 50,000 کا ایک تحفہ اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں، شریعت ہمیں مکلف کرتی ہے اپنی بیٹی کو بھی تحفہ دو. اسلام نے یہ اجازت نہیں کیا ہے، یہ تفریق نہیں کی ہے اسلام نے کہ ہم بیٹے اور بیٹی ہونے کے ناطے کسی حقوق میں اور کسی چیز میں ہم اور آپ تفریق کریں. تو اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ یہاں تک شریعت نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے. ایسے ہی اگر دیکھیں تو اسلام کے اندر اولاد کی صالح تربیت یہ بہت بڑی نیکی کا معاملہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے تئیں پریشانیاں اٹھاتے ہیں، مشکلات جھیلتے ہیں، مال و دولت کو کمانے کے لیے دن رات اپنا سکھ چین سب کچھ گنوا دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ معمولی چیز نہیں ہے. آپ اس چیز کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے. اس چیز کی بنیاد پر آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے، آپ کے لیے یہ چیز عبادت کا ذریعہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان تجعل فی فی امرأتک صدقہ، تو اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی ڈالتا ہے تو وہ بھی تیرے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغ، جس نے اپنی 2 بیٹیوں کو صحیح تربیت کر کے پال پوس کر کے بڑا کر دیا یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئی، تو اس کے شادی بیاہ کر دیا اس نے، جاء یوم القیامہ انا وہو وضم اعصابہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور وہ دونوں قیامت کے دن ایسے ہوں گے. یعنی یہ شرف مل رہا ہے اس کو، یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا ہے اس آدمی کو جو اپنی بیٹی کو حقیر نہیں سمجھتا، اپنی بیٹی کو پالتا ہے، پوستا ہے، اس کی عزت و آبرو کا محافظ ہے اور پھر عزت سے اس کی شادی بیاہ کر کے رخصت کرتا ہے، تو اللہ کے یہاں اس کے اپنے مقام اور مرتبے کی بلندگی کا ذریعہ ہے، وہ اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ایک آدمی، صحابہ کرام نے دیکھا ہٹا کٹا آدمی ہے، تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی یہ آدمی اگر میدان جہاد میں ہوتا یا اللہ کے راستے میں جاتا تو بڑا کام کر سکتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ آدمی اپنے بیوی بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے روزی روٹی کمانے میں لگا ہوا ہے، محنت اور مشقت کر رہا ہے، فہو فی سبیل اللہ، تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، یہ بھی اللہ ہی کے راستے میں ہے. یعنی ایک آدمی کو اسے بھی یہ بات تصور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد پر جو خرچ کرتے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت میں جو اپنی صلاحیت اپنا وقت لگاتے ہیں، یہ بھی بذات خود ایک عبادت ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اپنی اولاد کو سب سے پہلے میرے بھائیوں شرعی اور دینی علم کے زیور سے آراستہ کرو. آج کے فتنے کے حالات میں اپنے بچوں کو دینی ماحول میں رکھنے کے لیے اور صحیح دینی تعلیم سے انہیں مزین کرو. طلب العلم فریضۃ
علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا سیکھنا فرض ہے۔ تو بچے جو ہمارے زیر تربیت ہے وہ سب سے پہلے مستحق ہے، کیوں؟ اس لیے کہ علم سیکھنے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، ایک بنیادی طور پر بچے جو علم کا جو ہے کیچ کرتے ہیں اور بچپنے میں جو علم سیکھا جاتا ہے وہ حقیقت میں بڑی عمر کے اندر جانے کے بعد وہ چیزیں ضبط کر لینا، یاد کر لینا، حفظ کر لینا، یہ انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو شریعت نے بھی ہمیں یہ تعلیم دیا کہ بچوں کے معاملے میں ایک آدمی کو سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں شریعت اور دین کی تعلیم دو تاکہ ان کا دل پاک ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں سلف کے یہاں طریقہ تھا کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے وہ حافظ بنایا کرتے تھے، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناتے اور اس کے بعد دنیا کی بڑی سی بڑی ڈگریاں، بڑی سی بڑی تعلیمات کو وہ حاصل کیا کرتے تھے۔ تو قرآن کا علم، شریعت کا علم، دین کا علم یہ بنیادی درجہ رکھتی ہے، اور اس کی بنیاد پر ایک مسلمان کو شریعت اور دین کے پہلو سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آج صورتحال یہی ہے میرے بھائیوں کہ ہر آدمی چاہتا ہے ہمارا بچہ ترقی کرے، ہم نے جو مشکلات اٹھائے ہیں ہماری اولاد نہ اٹھائے، ہم نے جو تکلیفیں بزنس اور دیگر چیزوں کی صحیح ہے، ہمارا بچہ سماج کے اندر ایک تعلیم یافتہ انسان ہو اور اس کے ذریعہ سے اس کا ایک وقار ہو، ایک حیثیت ہو۔ یقیناً یہ خواہش قابل قدر ہے، شریعت بھی اس چیز کو پسند کرتی ہے، لیکن میرے بھائیوں دینی اور شرعی معاملات میں غفلت برت کر کے ہم صرف دنیاوی رخ پر اولاد کو بہت زیادہ آگے بڑھا کر کے اسے کامیاب نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ پہلو ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ جہاں ہم اپنے بچوں کو انگلش میڈیم سے تعلیم دے رہے ہیں آپ یقیناً دیں، اور ان کو یقیناً آج کے حالات اور آج کے دور حاضر کے جو جدید علوم ہے اور جس کا ایک انسان سماج میں محتاج ہے، شریعت اس پر ابھارتی ہے کہ اس چیز کو سیکھا جائے، سکھایا جائے، تعلیم دی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علاقے میں اگر مکاتب ہیں، دین کے تعلیم حاصل کرنے کا کے مراکز ہیں، تو آپ اس سے بھی اپنے بچے کو جوڑیں، آپ اس میں بھی قرآن کی تعلیم دیں، اس کے ذریعے سے جو دینی خلا ہے اس دینی خلا کو پر کرنے کی کوشش کریں۔ صرف ایک پہلو پر مرکوز ہو کر کے اور ایک پہلو پر پورا اپنی کوشش کو صرف کر کے بچے کی دینی زندگی کو تباہ نہ کریں۔ اسی لیے میرے بھائیوں آپ دیکھیں بچوں کی زندگی پر گھر کا، دوستوں کا، اسکول کا، یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جس کا بڑا گہرا اثر قائم ہوتا ہے۔ بچے بچپن میں جو ہے یہ گھر کے ماحول سے بہت ساری چیزوں کو اخذ کرتے اور سیکھتے ہیں۔ اگر ماں کے اندر صالحیت ہے، ماں اگر نماز پڑھتی ہے، ماں کے اندر صحیح عقیدہ ہے، ماں کے اندر دینداری کا رجحان ہے، تو میرے بھائیوں یہ بنیادی نقطہ ہے کہ وہ چیز بچوں کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ اور ماں کے اخلاق، آداب، طور طریقے، اسی لیے سلف صالحین کہتے تھے ایک بچہ جب ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے تو وہ صرف ماں کا دودھ نہیں پیتا، وہ ماں کی سیرت اور اخلاق کا بھی دودھ پیتا ہے، وہ ماں کی سیرت اور اخلاق کے پہلوؤں کو بھی دیکھتا ہے اور اس سے بھی بہت ساری چیزوں کو حاصل کرتا ہے۔ تو اس کی بنیاد پر سب سے پہلا بنیادی مرکز ہماری اولاد کی تربیت کا یہ ہمارا گھر ہے۔ ہمارے گھر کا ماحول اگر خراب ہے، دن رات میاں بیوی لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دے رہے ہیں، گھر کے ماحول میں فساد، اختلاف، انتشار ہے، تو میرے بھائیوں بے حیائی کے مراکز ہیں۔ گھروں کے اندر آپ دیکھیں نیٹ کا یوز جو ہے آزادانہ طور پر ہو رہا ہے، ٹی وی کا یوز آزادانہ طور پر ہو رہا ہے، تو یقین جانیے کہ ایسے ماحول میں جو بچے پرورش لے رہے ہیں، نشو و نما پا رہے ہیں، یقیناً اس چیز کا اثر ان بچوں کے اوپر قائم ہوگا۔ تو یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اپنے گھر کی زندگی میں غور کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم ان کے حقوق کے باب میں کس حد تک ان چیزوں کو ہم ادا کر رہے ہیں جو شریعت کو مطلوب ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ ایسے ہی دوسرا مرحلہ ہم جانتے ہیں بچہ جیسے ہی آج کی دنیا میں، آج کے حالات میں 2.5 سال 3 سال سے آگے بڑھتا ہے، 3 سال سے آگے جیسے ہی بڑھتا ہے ہم کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو میرے بھائیوں ہم اسکول میں ڈالنا شروع کرتے ہیں۔ اب اسکول کا جو ماحول ہوتا ہے اس کا اثر بچہ قبول کرتا ہے، اس کے اثر سے وہ متاثر ہوتا ہے، اور وہاں جو تعلیم بچپنے میں دی جا رہی ہے، اب اگر اس کو ایک چاکلیٹ دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا جیسس کون ہے، پھر وہ بچہ کچھ بھی ٹیڑھی میں بات اپنا جواب دے گا، پھر وہ اس کا ٹیچر بتائے گا دیکھو یہ جیسس کیا ہے، گاڈ ہے،
لازمی سی چیز ہے ہمارا بچہ آج کانوینٹ اسکولوں کا جو معاملہ ہے میرے بھائیوں، ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارا تعلیم کے نام پر ایسی بنیادی غلطی کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں آج عیسائی مشنریاں جو کام اسکولوں کے ذریعہ سے کر رہی ہیں، ہاسٹل کے ذریعہ کر رہی ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے ذریعہ سے وہ اپنے مذہب، اپنے مسلک، اپنے فکر، اپنے عقیدے کو ہم مسلمان بچوں کے ذہن میں کس طریقے سے پیوست کر رہی ہیں. آپ تصور نہیں کر سکتے آج کانوینٹ اسکولوں میں پڑھنے والے 80% بچے مسلمان بچے ہیں. تو یہ بہت بنیادی چیز ہے جس کو ہمیں اور آپ کو بنیادی طور پر سوچنا چاہیے، جاننا چاہیے. کم سے کم آپ بچپن کی عمر میں جہاں بچہ کچھ نہیں جانتا، وہ سیکھنے کا مرحلہ ہے، کم سے کم آپ دینی جو ہے اسکول کا انتخاب کریے. ایسے اسکول کا انتخاب کریے جہاں کم سے کم بچہ دین کی بنیادی باتوں کو، عقیدوں کو سیکھ سکے، اور اس کے بعد جب بڑا ہو جائے گا شریعت اور دین کا ایک علم، ایک گہرا عقیدہ اس کے اندر آ جائے گا، تو پھر بچہ آپ اس کو آگے بڑھائیے. بہت ساری چیزوں سے، بہت سارے ایسے اداروں سے بچہ بہت ساری چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے. تو ایک بنیادی جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں ہمیں اور آپ کو فکر کرنی چاہیے. ایسے ہی میرے بھائیوں جو تیسرا مرحلہ ہے بچوں کی تعلیم کا، تربیت کا، وہ مرحلہ جو ہے عام طور پر آپ دیکھیں بچوں کی صحبت کا ہے. صحبت کا اثر بھی یہ تو انسان کے اوپر قائم نہیں ہوتا ہے، یہ شریعت نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ صحبت کا اثر یہاں تک اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ جو لوگ بکریوں کے چرانے والے ہیں تو وہ نرم مزاج ہوتے ہیں، اور جو لوگ اونٹ اور گھوڑوں کے چرانے والے ہیں تو وہ فطرتاً سخت ہوتے ہیں. یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے اوپر اثرات کیسے قائم ہوتے ہیں اس کا ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس حدیث کے اندر بھی وہ چیز بیان فرمائی ہے کہ انسان صحبت کے ذریعہ سے بہت سی چیزوں کو قبول کرتا ہے. آپ اپنے گھر میں اپنے بچے کو صحیح تربیت دے رہے ہیں، صحیح تعلیم دے رہے ہیں، لیکن یقین جانیے آپ صرف چند دنوں کے لیے اپنے پڑوس میں اور ایسے بچے جو اخلاقی حیثیت سے وہ تربیت نہیں پائے ہیں ان بچوں کے درمیان صرف 2 دن آپ چھوڑ دیجیے، آپ دیکھیے کہ کیسی گالی سیکھ کر کے آپ کا بچہ آپ کے گھر آتا ہے. یہ بچوں کی فطری چیز ہے جو وہ وہاں سے اس کو حاصل کرتے ہیں. تو اس کی بنیاد پر صحبت کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، اور صحبت کا معاملہ ایسا ہے کہ بچپن کی عمر میں بھی، جوانی کی عمر میں بھی خاص طور سے میرے بھائیوں اس کا دھیان دینا چاہیے. آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا نوجوان کس رخ پر جا رہا ہے، ہمارا نوجوان کس رخ پر جا رہا ہے. یہ میرے بھائیوں بہت افسوسناک پہلو ہے، اور اس پہلو پر والدین کو، ذمہ داروں کو، سرپرستوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، نیٹ سے کہاں جڑا ہوا ہے، نیٹ سے کس طرح کی بد اخلاقی اور فحاشی اور بے حیائی اس کی زندگی میں آ رہی ہے. یہ بنیادی چیزیں جس کو ایک آدمی کو سمجھنا اور غور کرنا چاہیے. یہ بنیادی چیزوں کا اثر جو ہے ہمارے بچوں کی زندگیوں پر قائم ہوتا ہے، اور شریعت ناقص تربیت کے نتائج کو بھی بیان کرتی ہے. یقین جانیے اگر آدمی ناقص تربیت کر رہا ہے تو اسے جاننا چاہیے کہ اس کا خمیازہ خود بھی اسے دنیا کے اندر بھی بھگتنا پڑتا ہے. تو اس کی بنیاد پر شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دیا ہے کہ اپنی اولاد کے معاملے میں غفلت نہ برتیں، اپنی اولاد کے معاملے میں صرف روزی روٹی حاصل کرنے کی بنیاد پر اس کے تعلق سے غافل نہ ہو جاؤ میرے بھائی. شریعت نے آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص نے اپنے بچے کی شکایت کیا کہ امیر المومنین یہ ہماری بات نہیں مانتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بچے کو بلوایا اور اس سے پوچھا، اور پھر اس کے باپ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پورا معاملہ پوچھا، اور اس سے بیٹے سے بھی پوچھا. تو بیٹے نے بہت ساری چیزوں کا انکشاف کیا. اس نے بتایا کہ امیر المومنین اس نے ہمارا نام کمل رکھا ہے، جس کے معنی کھٹمل یا کسی کیڑے کے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے اس نے جو ہے قرآن کا ایک حرف بھی ہمیں نہیں پڑھایا ہے، نہیں تعلیم دیا ہے، اور ایسے ہی میری جو ماں ہے وہ ایک مجوسیہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو سخت تنبیہ کیا کہ ظالم، جب تو نے خود اپنے بچے کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہے تو یہ کیسے امید رکھتا ہے کہ تیرا بچہ تیری فرما برداری کرے. تو بچے کے حقوق کو پہلے انسان کو ادا کرنا پڑتا ہے. ابن قیم نے سنہرا نقطہ عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اولاد سے بچوں کے متعلق پہلے پوچھے گا، اور پھر بچوں سے
اولاد کے والدین کے متعلق بعد میں پوچھے گا. ابن قیم رحمہ اللہ نے اس نقطے کو ذکر کیا ہے، اس لیے کہ والدین پہلے ذمہ دار ہیں بچوں کے، اور پھر اس کے بعد جب بڑے ہو گئے بچے تو اب ان پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے والدین کے حق کو پہچانے. تو اس کی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو یہ بات جاننی چاہیے کہ شریعت نے ناقص تربیت اور ناقص تربیت کا معاملہ اتنا میرے بھائیوں عام ہو گیا ہے سماج کے اندر. اگر ہم اور آپ غور کریں، آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے خود اولاد کے معاملے میں اسے اسوہ اور نمونہ بننا چاہیے. انسان کو نمونہ بننا چاہیے اپنی اولاد کے معاملے میں. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بیٹا یہ لو 2 روپیہ ایک سگریٹ لے کے آ جاؤ، 5 روپیہ لے لو سگریٹ لے کے آؤ. آپ اندازہ کیجئے کہ ہم تربیت کر رہے ہیں اپنے بچے کی کہ اپنے بچے کی اخلاقی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں. ہم اپنے بچے کے لیے اسوہ بننے کے بجائے ہم اس سے اس چیز کو منگوا رہے ہیں اور پھر اسی کے سامنے دھواں چھوڑ رہے ہیں. آپ یہ نہیں غور کرتے کہ ہمارا بچہ، یہ چھوٹا سا بچہ ہماری نقل و حرکت کو دیکھتا ہے اور اس سے اس چیز کو سیکھتا ہے، اخذ کرتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ چیزیں انسان کو غور کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد کے معاملے میں اسوہ بنو، نمونہ بنو، مثال بنو اپنی اولاد کے معاملے میں. ایک آدمی خود پڑھا ہوا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور اپنی اولاد سے یہ امید کرتا ہے کہ میرا بیٹا فجر کی نماز کا پابند ہو. یہ کبھی کسی قیمت پر ممکن نہیں ہو سکتا ہے. جب انسان خود پہلے فجر کے لیے اٹھے گا اور اپنی اولاد کو جگا کر لے جائے گا اور آہستہ 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 بچہ اسی پر تربیت پائے گا، تب اس کے اندر یہ شعور اور یہ دینی فکر بیدار ہوگی. آپ دیکھیں سلف کی زندگیوں میں چیز ملتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنی اولاد کو اپنی عبادتوں میں، اپنی نمازوں میں، اپنے دین کے لیے قربانیوں میں میرے بھائیوں شریک کرتے تھے. آپ غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو، تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے اسماعیل کو بھی شریک کر لیا. اس میں اپنے بیٹے اسماعیل کو بھی اس میں شریک کیا اور پھر دعا بھی کیا، ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے. تو یہ سلف کا طریقہ تھا. اور یقین جانیے میرے بھائیوں کہ ایک آدمی، ایک بچہ جب اپنے باپ کی فیاضی کو، سخاوت کو، دین پر عمل کو، دینی جذبے کو جب دیکھتا ہے اپنی زندگی کے اندر، تو وہ جوانی کی عمر میں نہیں، بڑھاپے کی عمر میں بھی پہنچ کر کے اپنے باپ کے اس دینی خدمات کو یاد کرتا ہے کہ میرے والد ایسے تھے، میرے دادا ایسے تھے، اور اس کی بنیاد پر، اس کی زندگی پر اس کا ایک اثر قائم ہوتا ہے. دین کی سوچ اور ایک فکر بیدار ہوتی ہے. تو یہ چیز معمولی نہیں ہے جو ہم عملی طور پر اپنی اولاد کے سامنے اسوہ چھوڑتے ہیں، نمونہ چھوڑتے ہیں. یہ اسوہ اور نمونہ معمولی نہیں ہوتا ہے میرے بھائی. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن عامر کہتے ہیں کہ ایک بار میری ماں نے، اللہ کے نبی موجود تھے، اور میری والدہ نے کہا یا عبداللہ تعال ہوتی، بیٹے ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی. تو کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے یہ بات سنی تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم جو ہے اپنے بیٹے کو کیا دینا چاہتی ہو؟ معرکت ہوتی، اس کو کیا دینا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ میرے ہاتھ میں ایک تمر ہے، کھجور ہے، میں اسے اپنے بیٹے کو دینا چاہتی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انک لو لم تفعلی کتبت علیک کذبا، اگر تم نے واقعی اس ارادے سے بلایا ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر تم نے صرف بچے کو پکڑنے کے لیے یا کسی کام کے لیے اگر تم نے جھوٹ بول کر کے اسے بلایا ہے تو یہ تمہارے حق میں جھوٹ لکھا جائے گا، قیامت کے دن جھوٹ لکھا جائے گا. اور یہ سخت وعید اللہ کے نبی نے اسی لیے بیان فرمایا کہ اگر جھوٹ بول کر کے ماں اپنے بچے کو بلائے گی تو بچہ اس سے سچائی سیکھے گا، جھوٹ ہی سیکھے گا. اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے سخت وعید سنایا کہ یہ تمہارے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جائے گا. تو میرے بھائیوں اس حیثیت سے اگر ہم اور آپ غور کریں اور یہ یقین جانیے کہ اگر والدین صالح ہیں، والدین نیک ہیں، تو یقیناً ان کے بچوں پر نیکی کا اثر ہوتا ہے. اور اگر والدین نیک ہیں تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ والدین کی نیکی کی وجہ سے ان کے بچوں کی حفاظت کرتا ہے. والدین کی صالحیت کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے. آپ دیکھیں کہ قرآن نے اس چیز کو بیان کیا ہے. قرآن نے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سورہ کہف کے اندر واقعہ بیان کیا ہے وہ دریا کا، اور پھر جو ہے
وہ امل جدار فقان لغلامین، وہ جو ایک دیوار صحیح کرنے کا مسئلہ تھا، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جو ہے اس کو حضرت جو ہے خضر جب اس کو صحیح کرنے لگے، دیوار کو درست کرنے لگے، تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا کہ اس قوم کے لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کیا، آپ اس کی دیوار کو صحیح کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کا ہے، اس کے نیچے ایک خزینہ دفن ہے، ایک خزانہ دفن ہے جو ان کے صالح والدین تھے، انہوں نے ان بچوں کے لیے دفن کر دیا تھا۔ اور اس کی تفسیر میں علماء نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی والدین کی نیکی کی وجہ سے ان کے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کے بچوں پر ان کی نیکی کا اثر قائم ہوتا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے علماء نے اس چیز کو میرے بھائی ذکر کیا ہے۔ تو اس حیثیت سے ہمیں آپ کو جاننا چاہیے کہ والدین کو خود اس بات کی فکر کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے معاملے میں کس حد تک فکر مند ہیں اور کس حد تک شریعت ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ اپنی اولاد کے معاملے میں، ہم تربیت کے معاملے میں اور اپنی اولاد کے مسئلے میں ہم ایک ذمہ دار آدمی بنے اور ہم اس چیز کو پہچانیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی کیسے تربیت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی بچوں کی تربیت کرتے تھے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک گدھے پر سواری کر رہے تھے، اور آپ کے پیچھے جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، مشکل سے 9-10 سال کے بچے تھے، وہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام انی اعلمک بکلمات احفظ اللہ یحفظک، اے بیٹے میں تمہیں دین اور شریعت کی کچھ باتیں سکھاتا ہوں، اگر تم اس کو یاد رکھو گے، اس کی حفاظت کرو گے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ سے ہی سوال کرو، اللہ سے ہی مدد طلب کرو۔ یہ کس کو سکھا رہے ہیں اللہ کے نبی؟ ایک 10 سال کے بچے کو، وہ بھی آپ کے سواری پر سوار ہے، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، اور اللہ کے نبی عقیدے کا اتنا بنیادی مسئلہ ایک بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم پوچھیں، ہم اپنی زندگیوں کے اوپر غور کریں، ہمارا ایک 5 سال کا 8 سال کا بچہ ہے، ہم نے کبھی اپنے بچے سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ ہم نے کبھی سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں ہے یا آسمان میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے صفات، اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت، اللہ کی الوہیت، میرے بھائیوں یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا رہے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں بیٹے اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور جب تمہیں کوئی فریاد کرنی ہو، کوئی مشکلات میں پکارنا ہو تو صرف اللہ سے پکارو۔ اور یاد رکھو کہ جو سارے لوگ مل کر بھی اگر تمہیں تکلیف پہنچانا چاہیں تو اتنی ہی تکلیف پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور سارے لوگ مل کر کے اگر تمہیں کچھ دینا چاہیں، کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ اور یاد رکھو کہ یہ صحیفہ یعنی قلم جو ہے، یعنی صحیفہ خشک ہو گیا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور یہ بتا کر کے آپ نے عقیدے کی تعلیم دیا، عقیدے تقدیر کی تعلیم دی کہ مانگنا ہے تو مانگو صرف اللہ سے، صرف اللہ کو پکارو، اور تقدیر پر یقین رکھو کہ جو کچھ ہونا ہے وہ اس کے مطابق ہونا ہے۔ تو یہ آپ غور کریں کہ اس واقعے میں ترمذی کی صحیح درجے کی روایت ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو تعلیم دے رہے ہیں، اور اس بچے کو عقیدے کا اتنا بنیادی پہلو، اتنا اہم پہلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھا رہے ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کھانے پینے کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آس پاس رہنے والے اپنے گھر کے بچوں پر نظر رکھتے تھے۔ خود آپ دیکھیں کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب بچہ 10 سال کی پہنچ جائے عمر کو تو اس کو تھوڑا سختی کرو، اس کو تھوڑا کیئر کرو، تنبیہ کرو، ڈانٹو۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا علق الصوت حیث یراہ اہل البیت، گھروں کی تربیت کا ایک نظام بناؤ، ایسے ہی جنگل کی طرح گھروں کے ماحول کو نہ چھوڑو کہ گھر میں کون کب آ رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے،
जवान बेटा कहाँ जा रहा है, जवान बेटी कहाँ जा रही है, कुछ फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है, इंसान दौलत कमाने में लगा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने घरों के मामले में इस बात को क्लियर करो और देखो कि घर का एक निजाम बनाओ, घर का उस घर की तरबियत का एक मरहला होता है, उसमें हर एक की एक जिम्मेदारी को सौंपो उसको। ये अल्लाह के नबी फरमाया। और आपने फरमाया अपने कोड़ों को घर के आंगन में टांग रखो, घर की ऐसी जगह पर टांग रखो जहां लोगों की निगाहें पड़े। शरीयत ने तालीम दिया, इससे ये मतलब नहीं है कि बच्चों पर जानेमाना मार मारो, इसका ये मतलब नहीं है, लेकिन शरीयत ने तालीम दिया कि अपने कोड़े को रखो ताकि बच्चा अगर देखे तो उससे डरे कि अगर मैंने गलती किया तो मेरे वालिद के जरिया से हमें तंबीह करेंगे। तो ये मेरे भाइयों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से बच्चों के मामले में तंबीह फरमाई है कि आदमी को सख्ती से काम लेना चाहिए। और खुद आप देखें हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, इनकी खाला जो है हजरत मैमुना, ये अल्लाह के नबी की बीवी है, हजरत मैमुना रज़ी अल्लाह अन्हा। तो हजरत मैमुना रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ कभी कभी हजरत इब्न अब्बास जाया करते थे, और जाते थे तो वहां रात भी ठहरते थे। तो कहते हैं कि एक दिन मैं अल्लाह के नबी के घर आया और मगरिब की अजान हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से निकले तो मैं घर में था, और उसके बाद मैं मगरिब की नमाज गया और पढ़ करके जल्दी आ गया। जब अल्लाह के नबी रूम में दाखिल हुए तब भी मैं घर में था। अल्लाह के नबी को शुबा हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बच्चे ने नमाज नहीं पढ़ी। तो अल्लाह के नबी पूछते हैं असदुल गुलाम, क्या इस बच्चे ने नमाज पढ़ लिया है? तो हजरत मैमुना रज़ी अल्लाह ने बताया हाँ अल्लाह के रसूल उसने नमाज पढ़ी है। आप इससे अंदाजा कीजिए कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم و معزز ساتھیوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے آج اس مجلس کی مناسبت سے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ یہ ماہانہ سلسلہ جو اس مسجد میں مستقل منعقد ہوتا چلا آیا ہے، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یقیناً ایسی مجلسیں یہ ہماری تربیت کا اور ہمارے لیے دین کے سیکھنے کا ایک بنیادی ذریعہ ہوا کرتی ہیں، اور ایسی مجالس کے اندر شرکت یہ ہمارے لیے معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم اور آپ اس حیثیت کو، اس اہمیت کو سمجھ نہیں پاتے۔ میرے بھائیوں، ایسی مجلسوں میں جب ہم شریک ہوتے ہیں
تو اس سے دین اور دنیا دونوں کی سعادتیں حاصل ہوتی ہیں۔ انسان کا جو وقت یہاں گزر رہا ہے اس میں آدمی اللہ کے دین کو سیکھتا ہے، اور علم سیکھنے کی کوئی وقت کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ انسان پوری زندگی طالب علم ہوتا ہے، پوری زندگی جو ہے انسان کچھ نہ کچھ اللہ کے دین کو شریعت کو سیکھتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ بنیادی ان مجلسوں کے اندر یہ بنیادی پہلو ہوتے ہیں جسے انسان کو سمجھنا چاہیے، اور اس کی اہمیت کے پیش نظر ایسے مجالس کے اندر شریک ہونا چاہیے۔ بہت ساری باتیں آپ نے سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیسا ہوا کرتا تھا، اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہم نے اور آپ نے سماعت کی۔ ایک موضوع تربیت اولاد میں والدین کا کردار کیا ہے، یعنی بچوں کی تعلیم اور تربیت سے متعلق والدین کے کندھوں پر کس طرح کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ بات بھی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اور آپ کو سکھلائی ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک مسلمان کو سماج اور معاشرہ میں رہتے ہوئے کس طرح سے خود زندگی گزارنا چاہیے، اور آدمی کو اپنے آل و اولاد کے تئیں انسان کو کس قدر فکر مندی کا ثبوت دینا چاہیے۔ اس کے پہلوؤں پر اگر ہم اور آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ اور ایک تحفہ ہے انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر و قیمت ان سے پوچھیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے اولاد بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد نہیں دیا ہے، اس سے اس کی قدر و قیمت کو پوچھیے کہ وہ انسان قلبی اور روحانی طور پر کس قدر تڑپ اور درد کو محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو یہ امانت ہمارے سپرد کی ہے اولاد کی شکل میں، بچوں اور بچیوں کی شکل میں، تو یہ اولاد ہمارے لیے جہاں قلبی راحت اور سکون کا ذریعہ ہے، وہیں یہ اولاد ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، اور یہ اولاد